مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر کے درمیان جو ڈیبیٹ ہوئی تھی، جس کے بعد مفتی شمائل ندوی صاحب نے ڈیبیٹ کے بعد جاوید اختر سے ملاقات کی، تو یہ خبر بہت زوروں شوروں سے چلنے لگی کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے جاوید اختر کے ہاتھ چومے۔ بریلوی مسلک کے لوگوں نے بہت زیادہ یہ اعتراض کیا، لیکن اب اس کی حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر مفتی شمائل ندوی صاحب نے ہی اس کا خلاصہ کیا ہے، تو چلیے سنتے ہیں کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے اس پر کیا کہا ہے، اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر آپ نے جاوید اختر صاحب کے ساتھ جو ہے مناظرہ کیا اور آخر میں آپ ان کا ہاتھ ہی چوم کے چلے گئے۔ مطلب آپ یعنی کہ ایک اسلام میں وہ چیز ہے کہ جب کوئی دین لے آئے تو سب سے پہلے غسل کرے اور وہ ساری چیزیں، اور پھر آپ نے ایسے شخص کا ہاتھ چوما، یہ سمجھ نہیں آیا ہمیں۔ یہ پتہ نہیں ہاتھ چومنے والی بات کیسے چل گئی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں چوما تھا۔ یہ ہے کہ ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا تھا، اس کی کیا وجہ ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ہاتھ چومنے کا جہاں تعلق ہے تو اصل میں وہ وہاں سے جب ہم لوگ اٹھے اسٹیج سے تو اب بھیڑ آنے لگی، لوگ بات کرنے لگے، تو اب آواز ان کی سنائی نہیں دے رہی تھی مجھے، تو ان کو سننے کے لیے میں ایسا جھکا تھا۔ اب کسی نے پیچھے سے ویڈیو اٹھائی ہے تو اسے لگا کہ شاید میں ہاتھ چوم رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے، میں نے کوئی ہاتھ نہیں چوما تھا۔ مطلب اس چیز کا معذرت آپ کی بات کر رہی ہے، اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں؟ ثبوت کیا مطلب چوما ہی نہیں تو ثبوت کہاں سے ہوگا؟ دوسری چیز یہ کہ ہاں سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ کہہ کر کہ اس پوری ڈیبیٹ میں میری زبان سے اگر کوئی بھی ایسا لفظ نکلا ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ جملہ کہہ کر میں نے ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، صرف اس لیے کہ یاد رکھیں ہمارا داعیانہ مزاج ہونا چاہیے، ہمارے اندر دعوت کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ یہ صرف آپ نے اخلاقاً ان کا ہاتھ جی اخلاق اور اس کے اپنے اعتبار سے سر پر رکھا بس، اور ہاتھ چوما؟ ہاتھ نہیں چوما تھا۔